الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ سفر کی آخری بدھ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، جیسے کہ ماہ سفر کے مہینے میں آپ نے وظائف کیے، ماہ سفر کے مہینے میں آپ نے عبادات کی، اللہ پاک کے نام کے وظائف کیے، قرآنی آیات کے وظائف کیے۔ اسی طرح سے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ماہ سفر کی آخری بدھ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو ماہ سفر کی لاسٹ وینسڈے آپ نے آج رزق کے لیے وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی پچھلے بدھ کو یہ عمل کیا اور ماہ سفر کی آخری بدھ کو یہ عمل کیا، اللہ پاک نے انہیں آج کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں اللہ پاک آپ کو بھی سب کچھ عطا فرما دے۔ تو یہ روحانی وظیفہ صرف میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مال کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بہترین روزگار عطا نہیں فرمایا ہے، تو وہ آج کے دن کا وظیفہ کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ پاک کے ناموں کی بہت برکات ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اولیاء کرام سے منسوب عمل ہے، اور اس عمل کے برکت سے ماہ سفر کا مہینہ، جس کو صرف اور صرف 2 سے 3 دن رہ چکے ہیں، ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق کی دولت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس وظیفے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس وظیفے کے کرنے والے کو اللہ پاک روزگار کے ساتھ ساتھ عزت و مرتبہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور عزت و مرتبہ کے ساتھ اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اسے کبھی بھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے سامنے عمل لے کر حاضر ہوا ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ماہ سفر المظفر کی آخری بدھ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور سمجھتے ہوئے کئی انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اس دن لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح، شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ تشریف سفر کے لیے سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا اور وہ باتیں خلاف توقع ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ، اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں، جائز ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں، اس میں سخت فتنہ ہے، اور 4 شنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے۔ اور بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس مہینہ چلا گیا، یہ بھی باطل ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماہ سفر المظفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ کبھی بھی منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینہ بنایا ہے اور سال کے تمام مہینے اللہ پاک کے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح دیگر مہینوں میں صبح شام رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ سفر کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، لہٰذا یہ کبھی بھی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔
تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو ماہ سفر کے آخری بدھ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، ایک تو عمل جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے تو پہلا عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی ماہ سفر کی آخری بدھ کو سورہ علم نشرح، سورہ والتین، سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 80 مرتبہ پڑھے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ العزیز وہ غنی ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کی عمر دراز کر دے گا۔ یہ سب کچھ جواہر خمسہ میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کا ایک اور خاص عمل ہے، وہ یہ ہے کہ 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں یا آپ ایسا کریں کہ نماز فجر سے پہلے ادا کر لیں یا نماز مغرب کے بعد ادا کر لیں۔ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں اور ان 2 نوافل میں آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، صرف 1 مرتبہ، اور جب آپ سلام پھیریں، جب آپ نے سلام پھیر دینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 1 تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ اللہ پاک کا ایک نام، وہ ہے یا رحمان۔ اللہ پاک کا ایک نام یا رحمان کو آپ نے صرف اور صرف 1 تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھ لینا ہے 2 نوافل کے بعد۔ اور نوافل میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، یا باری تعالیٰ ماہ سفر کے آخری بدھ کے ان 2 نوافل کی برکت سے مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ اور اس عمل کی برکت آپ دیکھیں گے کیسے فوری طور پر ظاہر ہوگی۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیجئے، خود بھی آزمائیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کیجئے۔ آپ شیئر کریں گے، اس کے بدلے آپ کو بے شمار ترقیاں نصیب ہوں گی، دولتیں نصیب ہوں گی۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سلیم اللہ ہے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو تمام پریشانیوں سے دور فرمائے۔ نوری مرزا ہے، درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ عاصم میر ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ شہزاد ہیں، خواجہ احمد ہیں، فریدہ بیوی ہیں اور یاسمین ہیں، گلنار ہیں۔ اس کے علاوہ میری جو بہن بھائی ہیں جن میں سمیر ناصر ہیں، عائشہ راجپوت ہیں، مہرو جی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور شیلا ہیں، نسرین بانو ہیں، اور اس کے علاوہ راشد نواز ہیں اور عبدالستار ہیں، شیخ عمیر ہیں اور ماہا خان ہیں، یاسمین خان ہیں، مسز رفت طاہرہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک قبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی بیماریاں دور فرمائے۔ اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ وظیفے کے نیچے کمنٹ کیا، درود پاک پڑھا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اسی طرح سے وظیفہ دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے۔ درود پاک میں حصہ لینے کے لیے، دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔